بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، سورہ آل عمران ہم نے سورہ بقرہ کے بعد جو سلسلہ ہمارا رمضان المبارک کے بعد سے پھر سے شروع ہوا قرآن پاک کے دورے کا، اس میں سورہ بقرہ ہم نے 2.5 سپارے کی کر لی الحمدللہ، اور ہم نے سورہ آل عمران کی 53 آیت نمبر تک بھی کر لیا ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ سو آج ہم آغاز کر رہے ہیں 54 نمبر آیت سے سورہ آل عمران کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، آگے آ جائیں۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہیں وہ نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ایک انہوں نے تدبیر کی اور ایک اللہ نے کی، اور ایک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ صحیح ہے جی، اور پھر اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ صحیح ہے جی۔ سو اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے۔ اب ہم نے اتباع کو غور سے پڑھا تھا، سمجھا تھا کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے اطاعت کرنا، کہ آپ فالو کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں آپ فالو کر رہے ہیں، اور ایک ہے اس اطاعت میں جب محبت کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ اتباع بن جاتی ہے۔ یعنی اطاعت کرنا فرسٹ سٹیپ ہے، ایٹ لیسٹ یہ شروع ہوگی تو پھر محبت بھی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، کہ بھائی آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو شوق پیدا ہوا کہ بھائی ہم ذرا سیرہ کو بھی پڑھیں، اور پھر یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ یار ہم نے ایک دن میں ایک سپارہ کیا، اب ذرا ڈیٹیل میں کریں۔ تو جہاں ہم نے 30 دن میں پورا قرآن پاک مکمل کیا تھا، پھر 30 دن میں ہم نے ایک سپارہ مکمل کیا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ پھر وہ ڈیٹیل کا شوق پھر اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ شروع تو کریں۔ تو اطاعت از جسٹ فالوئنگ، اینڈ ایک چیز ہے محبت کے ساتھ فالو کرنا، کیونکہ اب بہت سارے لوگ آپ کو فالو تو کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں کر رہے، محبت سے نہیں کر رہے، تو ان کا وقت پہ نہ آنا اس بات کا نشاندہی ہے، وقت پہ نہ آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ صرف فالو کر رہے ہیں، یہ محبت سے فالو نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے جو اصل چیز ہے وہ اتباع ہے، لیکن چلو ایٹ لیسٹ اطاعت ان سے تو بہتر ہے نا جو کفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 درجے ہو گئے، ایک تو انکار کر رہے ہیں، ایک فالو کر رہے ہیں، اور ایک محبت کے ساتھ فالو کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ یعنی یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہودیوں کے مقابلے میں جو کرسچنز ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو ایٹ لیسٹ مانتے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں ان سے غالب ہی رہیں گے۔ اور جو آج کل کے بہت سارے مفسرین ہیں، اور میری بھی اپنی رائے کچھ یوں ہی ہے، ہماری تو رائے جو انسان کی اپنی ایک تھاٹ ہوتی ہے نا، تو بہت ساروں کی یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ کا نزول واپس ہونا ہے تو کرسچنز جتنے بھی ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سو اوریجنلی وہ جب مسلمان ہو گئے، جو آج کا گورا ہے، دنیا کو لیڈ اسی نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ سر مسلمان ہو جائے تو وہ تو پھر مسلم ہو گیا نا، یعنی پاکستانی کالے نے پاکستانی اور ہندو نے لیڈ نہیں کرنا دنیا کو،
اور اگر غور کریں فیوچر کا بے شک اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر آج آپ غور کریں نا تو جو انسانیت، جو اخلاقیات گورے کے اندر ہے نا، ان کے پاس صرف کلمہ نہیں ہے کبریا بھائی، لیکن ان کے پاس سب کچھ، ان کے پاس کلمہ آ جائے نا وہ ایک بہترین انسان کہلانے کے لائق ہیں وہ لوگ. ان کے اندر چیٹ نہیں ہے، ان میں بہت ساری اور خامیاں ہوں گی، وہ تو پوری ہو جائیں گی جب کلمہ آ جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اندر وہ والا چیٹ نہیں ہے جو آج مسلمان چیٹ کرتا ہے. جو مسلمان دھوکہ دیتا ہے وہ ان کے اندر وہ والا نہیں ہے عنصر گورے کے اندر. اب چیری بھائی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی عمر کینیڈا کے اندر صرف کلمہ نہیں ہے، باقی جو ہماری کتاب کہہ رہی ہے نا ان کے حقوق العباد ایگزیکٹلی ویسے ہی ہیں. صحیح ہے. تو لاجک کیا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نے نزول ہونا ہے تو حضرت عیسیٰ جب آ گئے تو سارے کرسچن جتنے بھی ہیں، جو آرتھوڈاکس کرسچن ہیں، جو کلوز ٹو دیئر ریلیجن ہے، جو کہ وہ یہودی بھی والے ہیں جو بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی ہیں، جو کہ قتل کرنے، جو کتابوں کے قریب ہے، جو کہ اس وقت کے دور کے ہم لوگوں نے جن کا ریفرنس پڑھا، جو آپ کا سلمان فارسی جن کرسچنس کے پاس ہوتے ہوتے گئے تھے، وہ پولیٹڈ تو نہیں تھے نا، انہوں نے تو نبی کی پیشن گوئی کی تھی. تو وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، کہیں نہ کہیں ہوئے ہیں تھوڑی تعداد میں. تو کل کو جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو ان لوگوں نے ایکنالج کر لینا ہے، ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے مسلمانوں کی طرح جو پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، اخلاقیات بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس صرف کلمہ نہیں ہے نجم بھائی. تو لاجک یہی بیٹھتی ہے کہ جب وہ اسلام لے آئے تو یہ جو ہے نا کہ اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی، یعنی حضرت عیسیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور میں تم میں فیصلہ کروں گا ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور یہودی کیا کہتے تھے، عیسائی کیا کہتے تھے. پال والا جو ہمارا ریلیجن ہے جو پال نے شروع کیا تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا سیرہ کے جب ہم گو تھرو کر رہے تھے. چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. یعنی جنہوں نے کفر اپنا لیا نا وہ دنیا میں بھی عذاب چکھیں گے. اب عذاب ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو فائنینشیل لاس ہو جائے، نہیں بھائی جان، اس کو جو مورل لاس ہے اور جو اس کی فیملی کی طرف سے اس کو پریشر اور ٹارچر مل رہا ہے. اسٹیو جابس دنیا میں عذاب ملا اس کو کہ نہیں؟ فیملی کس حالت میں مرا ہے. ایلون مسک ڈائیورسیں ہوئی ہوئی ہیں. جیف بیزوس فیملی ڈسٹربڈ ہے، ڈائیورسیں ہوئی ہوئی ہیں. بل گیٹس اس کے بھی اپنے معاملات خراب ہیں. تو صرف عذاب پیسے کی تنگی عذاب نہیں ہے، فیملی کا ساتھ نہ کھڑا ہونا، بچوں کا کرپٹ ہو جانا. ٹھیک ہاں، بریڈ پٹ دیکھو جی کتنے کتنے معاملات ہیں. تو جو کافر ہیں میں دنیا میں بھی ان کو عذاب دوں گا. چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. یہ بھی آ گیا جی. ہاں پیسہ ملنا اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرعون کو بھی تو دیکھیں اینڈ ٹائم کے اوپر اس کے بھی لسن لگ گئے تھے اور وہ کہنے لگا اب میں ایمان لایا. تو اللہ کہتا ہے اب ایمان لایا، اب نہیں، اب فائدہ نہیں ہے، اب سائڈ پہ، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو تم نے دیکھ لیا نا، جب تم غرق ہونے لگے اور تم نے سمندر پھٹتے ہوئے دیکھ لیا اور ساری چیز ہو گئی، اب تو تمہیں بڑی نشانی مل گئی، اب تو موت تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو اب ایمان لایا، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سب کھل کے سامنے آ گیا نا. اب کھلے جب تک سامنے نہیں کھل رہی چیز تب ایمان لے کے آنا ہے. چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. انس بھائی 3.56. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا حساب دے گا، ثواب دے گا، اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم وہی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. آدم
تم اور تمہاری بیوی جہاں سے چاہے کھاؤ پیو، بس اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا ورنہ ظالموں میں سے شکار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والا کافر اور ظالم. اے پیغمبر یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، بس ہو گئے. اب وہ جو سوال پیدا کر رہے ہیں کہ یار بغیر باپ کے کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو تو مانتے ہو نا، آدم کو تو دیکھ لو، آدم تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. جہاں تو پھر بھی ماں موجود ہے. اگر انکار کرنا چاہیے تو اوریجنلی آدم کا کرنا، وہاں مان رہے ہو. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے. حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا. تمہارے پاس حضرت عیسیٰ کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں. یہ آیت مبالغہ ہے نا، مبالغہ ہے، مبالغہ. آیت مبالغہ، مبالغہ. اس میں اللہ کے نبی حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن حسین کو، اہل بیت کو لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو کرسچنز جو ہیں وہ، یہ مدینہ کا ذکر ہے. کرسچنز جو یہ آئے گا آگے ہمارا سیرہ کے اندر آئے گا. ابھی تو ہم 7ویں سال تک پہنچ گئے نا سیرہ کے، انشاءاللہ آئے گا. یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک. اور بے شک بھی نکل رہا ہے آپ کے منہ سے، تو عمل بھی تو ظاہر ہو، عمل میں بھی تو وہ توکل ہو. سستی پر توکل کی چادر تھوڑی چڑھانی. کل انس بھائی 10:30 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے آفس میں. شادی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ٹیم بھی ہے، کام تو ٹیم نے کرنا چاہیے. انس بھائی کیوں بیٹھے ہوئے 10:30 بجے تک؟ یہ ڈسکمفرٹ ہے. تو یہ گروتھ ہو جائے گی ان کی. ہم زبردستی نہیں بٹھائیں گے. ہم زبردستی تو دیکھو کٹ آف ٹائم اثر کا ہے، لیکن جس کو گروتھ چاہیے وہ پھر اینڈ تک بیٹھا رہے گا بھائی. سستی پر توکل کی چادر نہیں چڑھائیں، کیونکہ آپ اللہ کو اقتدار کا مالک سمجھ رہے ہیں نا، تو پھر اللہ سے مانگیں. پھر آپ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے، جھوٹوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے. یعنی پھر بھی یہ لوگ منہ موڑیں، کہیں تو صحیح بے شک، اور عمل میں وہ نہ ہو، تو اللہ جھوٹوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ اکبر. کل میں نے وہ آپ لوگوں کو بھیجی تھی دیوس کی احادیث. دیوس جنت میں بھی نہیں جا سکے گا. وہ ہے شخص دیوس جو اپنی ماں بہن کو دکھا کر پروٹوکول پکڑ رہا ہے اور اس کی غیرت اجازت نہیں دے رہی. مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت عام کری ہے ماشاءاللہ آیت. قالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، ہاں اللہ نعبد الا اللہ. مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور کرنا ہے. مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو، یعنی اپنے ریلیجن کے علاوہ والوں سے کہہ دو. واہ جی واہ، واہ جی واہ. حیدر بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں. مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو
اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ یہود و نصارہ کو کہو کہ ساری باتیں تم لوگوں کی ایک طرف ان کو چھوڑو, اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں کامن ہے. یہود و نصارہ باقی ساری باتیں سائیڈ پہ کرو, پہلے ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے, پہلے اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں کامن ہے, اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں. یعنی مسلم کی ڈیفینیشن آ رہی ہے ادھر, یعنی اللہ مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو بولو کہ سارے ڈفرینسز کو ایک طرف کریں, ایک طرف آ جائے ایک کامن بات کی طرف کہ کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یا مسلمان آپس میں بڑھ گیا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں. تو جب یہودیوں کے نصرانیوں کے لیے یہ آیت کامن پلیٹ فارم بن سکتی ہے کہ یار سب چھوڑو اللہ کی طرف آ جاؤ, تو یہاں مسلمان کو جوڑنے کے لیے یہ آیت نہیں استعمال کر سکتے. سعودیہ الگ بیٹھا ہوا ہے, ایران الگ بیٹھا ہوا ہے, یمن الگ بیٹھا ہوا ہے, پاکستان الگ بیٹھا ہوا ہے, بنگلہ دیش الگ بیٹھا ہے, ہندو انڈیا کے مسلمان الگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابے بھائی سارے ڈفرینسز چھوڑو. وہ جو اقبال کا شعر ہے نا, نہیں ایک و مسلم حرم کی پاسبانی والا نہیں, ذہن میں آئے گا بھی وہ کون سا, تو مسلمان بھی ہو ایسے کر کے, نہیں وہ اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ دور حاضر میں سب سے بڑا بت جو ہے وہ یہ وطن ہے, جو وطن کا پیرہن ہے وہی مذہب کا کفن ہے, یہ والا اس کا وہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دور حاضر میں یہ وطن پرستی جو ہے نا یہ سب سے بڑا بت ہے. دور حاضر کا سب سے بڑا بت جو ہے وطن پرستی ہے, اور یہ ڈاکٹر اسرار بہت زیادہ بہترین یہی تو ہے. اب ورلڈ وار 1 سے پہلے کیا تھا یہ دیکھیں, یہ ضروری ہے بات, یہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے بات. ورلڈ وار 1 سے پہلے کا کیا سلسلہ تھا, 1914 میں جو ورلڈ وار ہوئی 1 اور 1918 میں ختم ہوئی, تو سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد 570 سے لے کے ابھی ہم ہیں 2026 میں, 570 میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی, بعثت ہوئی, دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تب سے لے کے 1914 تک بھائی فتح مکہ ہوئی, اس کے بعد خلافت کا نظام سٹیبلش ہوا. 5 سمجھیں کہ اس ٹائم سے لے کے 610 میں جب ہجرت ہوتی ہے, اور اس کے بعد بس سمجھیں کہ 610 سے لے کے مسلمان دنیا میں جہاں پہ بھی تھے اس کی لیڈرشپ سینٹرل تھی, سینٹرل تھی, ایک لیڈر تھا اور دنیا کے سارے مسلمان جو ہے نا وہ اس کو رپورٹ کرتے تھے. ایک اسٹیٹ تھی ہیڈ, جیسے کہ بھائی مدینہ جو ہے نا وہ ہیڈ آف, وہ سمجھو کہ دارالخلافہ ہے, سمجھو کہ وہ ہے آپ کا کیپٹل, اور باقی جتنے بھی مسلمان ریاستیں ہیں وہاں گورنرز ہوتے تھے مسلمانوں کے, اور وہ سارے گورنرز رپورٹ کرتے تھے ہیڈ کو, خلیفہ کو. حضرت عمر کے دور کے اندر مدینہ سینٹر سٹیج ہے, خلیفہ وقت مدینہ میں بیٹھ رہا ہے, اور باقی جتنے بھی ہیں جہاں مسلمان ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں گورنرز موجود ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. اس ٹائم سے لے کے 1918 تک خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں کی سینٹرل پاور تھی کہ ایک جگہ خلافت ہوتی تھی اور تمام مسلمان ایک جگہ رپورٹ کرتے تھے. اب یہ سمجھیں, غور سے پکڑیں اس بات کو, اور یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے مثال کے طور پہ, آپ 2 جون 2026 بیٹھے ہوئے 10:55 پہ, آپ کی یادداشت سلب کر لی جائے 10:55 سے پہلے کی, آپ اپنا نام بھول جائیں, گھر کا پتہ, مطلب 10:55, اس میں یس بولوں گا نا اس سے پہلے کی آپ کی ساری یادداشت اڑ جائے, یس. اب آپ امیجن کریں آپ کی یادداشت اریز ہو گئی, اب آپ کیا کریں گے؟
آپ کے پاس اگر آپ کی یادداشت نہ ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ برباد ہو گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کروں. یعنی ایک مسلمان اگر اس کو اپنی ہسٹری نہ پتہ ہو تو ایگزیکٹلی اس کی یہی کیفیت ہے. پکڑ لیا آپ نے پوائنٹ پکڑ لیا. بہت گہری بات کی ہے یہ ہلکی بات نہیں کی. تو اگر آپ کی یادداشت ابھی سلب کر لی جائے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, کون ہے سامنے, کیا ہے, میں کون ہوں, تم کیا ہو, مجھے کہاں جانا ہے, میرا کیا مقصد ہے. سملرلی اگر ایک مسلمان کو اپنی ہسٹری نہیں پتا تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, یہ اس بات کے مترادف ہے کہ اس کو اپنی یادداشت ختم ہو چکی ہے. اور جب ہسٹری نہ پتا ہو تو آپ آگے کچھ کر ہی نہیں سکتے. تمہاری یادداشت ختم ہے تو تم کیا کرو گے, تمہیں اپنا نام ہی نہیں پتا. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کی سینٹرل حکومت ہے, خلافت عثمانیہ چل رہی ہے. اب اس کے ڈاؤن فال کی کیا ریزن بنی وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کبھی. لیکن ایونچولی ورلڈ وار 1 کا اصل مقصد جو تھا نا, وہ جتنی بھی ویسٹرن پاورز اب اٹھ رہی تھیں, انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کو, ظاہر ہے مسلمانوں نے یہودیوں کو اتنے سال پیٹ کے رکھا, ساری چیزیں وہ ان کے اوپر حکومت کی ہے. اب جتنے بھی تھے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اگینسٹ شروع ہو جاتی ہے نا, ایک ٹائم آتا ہے. اور اللہ کا قانون ہے کہ خلافت عثمانیہ کی ڈاؤن فال کی کیا ریزن بنی, وہ وہی ریزن بنی جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک اسے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. خلافت عثمانیہ کی اگر آپ کو ہسٹری دیکھنی ہے, ارطغرل ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا. ارطغرل ڈرامہ کیا تھا, انہوں نے قرآن کو پکڑا تھا, اہل بیت کو پکڑا تھا, تو کامیابی ملی, خلافت عثمانیہ اسٹیبلش ہو گئی. وہ ٹوٹل ڈرامہ یہی بنایا ہے انہوں نے. اگر اس کی روح آپ دیکھیں تو وہ ہے وہی اللہ کے نبی کی حدیث کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا. تو انہوں نے قرآن کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اسٹیبلش کری اور مسلمانوں کو دوبارہ سے پاور میں لا کے, مطلب تھوڑے عرصے کے لیے ٹوٹتی تھی لیکن سب کی الگ الگ اسٹیٹس نہیں تھی. خلافت عثمانیہ میں 1918 تک آپ کا ایک ہی سینٹرل پاور تھی, مطلب ایک خلیفہ تھا آپ کا, خلافت کا نظام تھا, 1 لیڈر تھا جس کو سب رپورٹ کرتے تھے. انگریز نے, یہودی نے, عیسائی نے, سب نے مل کے کیا کیا, جنگیں کری. اب ورلڈ وار کی ہسٹری بڑی الگ مزیدار ہے. ورلڈ وار 1 شروع کیسے ہوتی ہے, گولی سے, وہ الگ ایک مزیدار کہانی ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ تو سب ڈرامہ ہے نا, کہ شروع کہاں سے کر کے اس آگ کو بھڑکانا ہے. ورلڈ وار 1 کی اگر آپ لوگ ہسٹری پڑھیں گے, سنیں گے, یوٹیوب بھرا پڑا ہے, میں آپ کو شارٹ میں سمجھا رہا ہوں. خیر, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد مسلمانوں کی جو امپائر تھی وہ ڈسنٹیگریٹ ہو گئی, ان کو ختم کر دیا گیا. اب سینٹرل جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا, ترک خلیفہ جو تھا, اس کو انہوں نے اب سائڈ کر دیا. اور اس کے بعد 1939 سے لے کے 1944 تک تقریباً ورلڈ وار 2 ہوئی. یہاں 1917-18 میں اب ختم کر دی. اب ایسا نہیں ہے کہ ختم کر دی تو بھائی اگلے دن سے ہی سب ختم ہو گیا. ختم کرنے کا مطلب کہ اب چودراہٹ ان کی ختم ہو گئی اور آہستہ آہستہ سب بکھرنا شروع ہو گئے. اب سینٹرل کمانڈ ختم ہو گئی. اب اگر وہ 1918 کے بعد خلیفہ کی کوئی مجال ہی نہیں رہی کہ وہ کسی گورنر کو کچھ بولے اور وہ اس کی بات سنے, ختم نا. ادھر دوسرے جو ہے اینیمیز وہ آ کے ان کا تسلط اوپر ہو گیا. 39 سے لے کے 44 تک 45 تک ورلڈ وار 2 چلتی ہے. اور ورلڈ وار 2 کے بعد پوری دنیا کے اندر بمباری کر کے, بیڑا غرق کر کے, انفراسٹرکچر, اکانومی, ایگریکلچر, ہر چیز کو برباد کر دیا جاتا ہے. ہر چیز کو برباد کر دیا جاتا ہے. اب جب ہر چیز کو برباد کر دیا جاتا ہے تو امریکہ اور یہ جو اس کے الائز ہوتے ہیں, اب یہ اچھے بچے بن کے آتے ہیں, بولتے ہیں لڑنا بہت ہوا, سب چلے چھوڑے, بس بہت ہو گیا لڑنا. دیکھیں کیا حاصل کیا, ہم نے بھی مارے, آپ کے بھی مرے, سب ہو گیا, لڑنا ختم کریں, بس اب آپ اکٹھے ہو جائیں سب. اب سب ڈرامہ, اب سب کو اکٹھا کرو. اب سب کو اکٹھا کیا اور بنا لی ایک یونائٹڈ نیشنز, UN, ٹھیک ہے جی, یونائٹڈ نیشنز بنا لی. اب یونائٹڈ نیشن بنا کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا آپ کو یہ باؤنڈری دے دی, یہ آپ کی باؤنڈری, یہ آپ کی نیشن ہے, یہ آپ کی نیشن ہے,
یہ آپ کی نیشن ہے. اور وہیں پلاننگ ہو چکی ہے کہ برٹن جو ہے وہ ابھی ٹوٹے گا, پاکستان اس کو کیسے توڑنا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ساری. اب وہ ساری پلاننگ ہو گئی. 44 میں یہ چل رہا ہے, 47 میں آپ کو آزادی مل رہی ہے, اور آزادی کی جدوجہد شروع ہو چکی ہے. ساری پتہ ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آئسولیشن میں بن گیا, ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہاں ورلڈ وار چل رہی ہے ان کو نہیں پتا کہ وہاں کیا چل رہا ہے. او بھائی گیم ہی ساری یہی ہے. وہ آئے تھے چائے بیچنے کے لیے, ایسٹ انڈیا کمپنی, اور وہ آ کے آپ کے اوپر کیسے انہوں نے گیم کھیل لی ساری. جس طرح سے آج چائنا آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے کاروبار کے لیے, ہوتا یہی ہے. آج چائنیز دندناتے گھومتے ہیں اسلام آباد میں, اور پاکستانی کوئی کچھ کر دے تو ان کو سیدھا, ٹھیک ہے نا, اب آپ 3rd کلاس سٹیزن ہو. خیر بہرحال یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سب کو بلاتے ہیں, یہ سب یونائٹڈ نیشنز ہیں. آج عمر بھائی امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, برطانیہ بیٹھا ہوا ہے, فرانس بیٹھا ہوا ہے, جرمنی بیٹھا ہوا ہے. ان سب کے اوپر بمباری کر کے آپ سب کو اکٹھا کر لیا. اب یہ سب اپنے ہی ہیں سب. اچھا جی, آپ جو ہے نا اس باؤنڈری کے بادشاہ ہو, آپ اس باؤنڈری کے بادشاہ, آپ اس باؤنڈری کے, اس باؤنڈری کے, اب سب کو باؤنڈریز دے دی, سب کو بارڈرز دے دیے. اس ٹائم سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس ٹائم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس پاور ہے, میرے پاس بندوق ہے, میرے پاس زور ہے, زبردستی ہے, میں تمہاری باؤنڈری میں گھسوں گا اور میں اس کو اپنی, میں مثال کے طور پہ کنٹری اے ہوں, میں تمہارے لینڈ میں گھسوں گا, میرے پاس فوج زیادہ ہے, میں نے تمہیں اوور کم کر لیا, تو اب بی اور سی کنٹری بھی اے کہلائے گی. ڈنڈے کے زور پہ جو جس ملک میں گھس جائے گا اور قبضہ کر لے گا وہ اس کا ملک کہلائے گا. یہ سلسلہ تھا ورلڈ وار 2 سے پہلے, اور انہوں نے بھی خود یہی کیا, ٹھیک ہے نا, یہی تھا سلسلہ. یونائٹڈ نیشن بنانے کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی یہ باؤنڈری ہے, 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 اور ہم سب پیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بھی کسی ایک کی باؤنڈری میں گھسا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف جنگ کریں گے. فرق سمجھے آپ؟ پہلے زور کی بیسس پہ اگر پاکستان چاہے تو بھائی اس کو ہڑپ کر لے, اس کو ہڑپ کر لے, اس کو ہڑپ کر لے, اپنی فوج وہاں تعینات کر لے, بولے میں چودھری ہوں, آ کے مجھ سے لڑ لو, تو وہ اس کا ملک کہلائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا. اس طرح سے فتوحات ہوئی, جو جدھر قبضہ کرتا تھا. اگر کسی نے GTA سین اینڈریاس کھیلی ہے, اس میں کیا ہے آخری کے مشن میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ایریا میں لڑو, اس کے بعد اپنے فوجی وہاں کھڑے کر دو, تو پھر میپ کے اندر وہ گرین ہو جاتا تھا کہ یہ اب آپ کا ایریا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کانکر ہو جاتا ہے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد آتا ہے کہ اس کے اندر دشمن حملہ کر رہے ہیں, پھر وہ بولتا ہے کہ واپس جائیں, اس کو حملہ پکڑیں. پھر آپ جاتے ہیں, پھر وہاں پہ گولیاں چلاتے ہیں, پھر ان کو پکڑتے ہیں. تو ٹیریٹری اس طرح سے آپ آکیوپائی کرتے تھے. ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے کیا کیا, نیشن اسٹیٹس میں آپ کو بانٹ دیا. نیشن اسٹیٹس میں بانٹ کے کیا کیا, سعودیہ میں بھی مسلمان ہیں, ایران میں بھی مسلمان ہیں, پاکستان میں بھی مسلمان ہیں, بنگلہ دیش میں بھی مسلمان ہیں, انڈیا میں بھی مسلمان ہیں. اور مسلمان جس کی پہلی پرائیورٹی کلمہ اور اسلام اور اللہ اور رسول ہونا چاہیے, اس کی پہلی پرائیورٹی اب کیا بن گئی ہے؟ نیشن. یعنی اللہ سے اوپر اس نے کس کو رکھ دیا؟ ہو گیا شرک, ہو گئی بت پرستی. یہ ماڈرن بت پرستی ہے جس کو ڈاکٹر اسرار نے بتایا اور بڑا صحیح ریفلیکٹ کیا. یہ ماڈرن بت پرستی ہے, صحیح ہے. تو اگر کوئی آپ سے آپ کی شناخت پوچھے, ہماری شناخت مسلم پہلے ہے, پاکستانی بہت بعد میں ہے. پہلے مسلم ہے, شیعہ بھی نہیں ہے, سنی بھی نہیں ہے, دیوبندی بھی نہیں ہے, بریلوی بھی نہیں ہے, اہل حدیث بھی نہیں ہے. وجہ قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا. قبر میں کوئی بھی نہیں فرشتہ پوچھے گا بھائی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اچھا سنی ہو, شیعہ ہو. مجھے کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت دکھائیں جب فرشتے نے آ کے یہ پوچھنا ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے. خانہ کعبہ کے اندر سب ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, وہاں مسلم ہے. قبر کے اندر جو پاسپورٹ چلے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا. لیکن اگر آپ کوئی اور پاسپورٹ وہاں دکھا رہے ہیں, جی میں تو یہ ہوں, بس پھر آپ سمجھدار ہیں تو آپ قرآن پڑھیں. ہم زیادہ آگے نہیں جانا چاہتے, یہ پاکستان کے اندر بہت سینسیٹیو باتیں ہوتی ہیں یہ, ٹھیک ہے جی, سب سمجھدار ہیں, سمجھ رہے ہیں بس. سو کہنے کا مقصد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے مسلمانوں, یہود و نصارہ سے کہہ دو
اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 65 آل عمران، سورہ آل عمران کی، جو کہ سورت نمبر 3 ہے قرآن پاک کی۔ کل ہم نے کافی ڈیٹیل میں کیا، کل کا بھی سارے معاملات۔ اے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یعنی یہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے۔ آج دیکھو ابراہم اکارڈس کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے بھی آ گیا ہے کہ بھائی کیا آپ، سارا چال ہی اس کی تھی اسرائیل کو قبول کرنے کی، ساری گیم ہی اسی کے لیے بٹھائی ہے۔ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی ہے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ آ جاؤ بھائی ابراہیم اکارڈز میں، اب یہ آیات پڑھ کے ان کو کوئی بتائے، ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ اب وہ یہ بتایا جا رہا ہے وہ مسلمان تھے، یہودیوں اور نصرانیوں تمہاری کتابیں تو حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو تم بعد کی کتابوں کو پہلے والے لوگوں سے کیسے جوڑ سکتے ہو؟ پوائنٹ۔ اب اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، تو قرآن سے پیچھے والے لوگوں کو، اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان پہ ہم قرآن نافذ نہیں کر سکتے، ان پہ ان کی کتابیں چلیں گی۔ فیوچر کی چیز ہونے والی اس کو پاسٹ میں تھوڑی آپ، یہاں ہمارے ملک میں ایسا ہوا، انہوں نے بولا کہ قانون بدلی کرو اور ریورس میں جاؤ، پاسٹ میں جس نے اس حساب سے گڑبڑ کی ہے نا سب کو سزائیں دو۔ قانون فیوچر میں بن رہا ہے اور سزائیں پیچھے سے دے رہے ہیں۔ یہ ایسے دماغ بھی آئے ہیں ہمارے یہاں، ایسے معاملات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حازم پیو گے مرنڈا؟ وہ اسرائیل نے وہ حضرت عیسیٰ السلام کے وہ ٹوم پہ بھی تو حملہ کیا، تباہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی؟ ہاں تو ان کے حساب سے، ہاں جو ان کے حساب سے حضرت عیسیٰ تو اللہ کی جنتوں میں ہے بھائی، وہ دنیا میں دفن تھوڑی ہیں۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے تو بت توڑے تھے، انہوں نے توحید بلند کی تھی۔ ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ یعنی ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں۔
حضرت ابراہیم کے ساتھ تعلق کے حقدار سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ایمان صحیح معنوں میں جو لانے کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے. مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے. یار کتنا ریلیونٹ ہے، لگتا ہے قرآن پاک یار ہر وقت کے لیے. آپ دیکھو تو صحیح، یہی تو خوبصورتی ہے، یہی تو معجزہ ہے کہ اب آج کل کے معاملات سے آپ ایسوسیٹ کر لیں. لگ رہا ہے لائیو بات ہو رہی ہے آپ سے، پرانا نہیں ہوگا، یہ کلام پرانا نہیں ہوگا. یہ تو سورت آیت نمبر 65 آل عمران سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، یہی میسج تو دینا ہے ان کو آگے. اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے گواہ ہو. اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو. اب جب یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے، اور ان کے ریفرنس سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں. ٹھیک ہے، یہ یوں تھا. آگے ہم سیرہ میں پڑھیں گے کہ وہ شروع میں کچھ لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ چال چلتے ہیں، صبح میں اسلام لے آتے ہیں اور شام کو بولیں گے کہ ہم تو ہٹ رہے ہیں یار، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اس میں یار یہ پرابلمز ہیں. تو شروع میں لے کر آئیں گے جیسے یار ہم نے پاک فٹ جوائن تو کر لیا، یار سمجھ میں نہیں آیا یار ادھر مزیداری نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ جو آنے والا بندے سب ساتھ آئے، لیکن اب جو جا رہا ہوگا نا تو جو موجود ہوں گے لوگ ان کے اوپر ایک نیگیٹو اثر پڑے گا ان کا. ابے یار یہ بندہ کیوں جا رہا ہے، یار کیا بات ہو گئی، HR نے کچھ کر دیا، کیا معاملات ہو گئے. صحیح ہے نا. تو یہ منافق ہیں، یہ وہی والے منافق ہیں. گڑبڑ اپنی ہے چال کے لیے. تو یہ تھا کہ یار چلو ہاں یار ہم بھی مسلمان ہو گئے. ہاں پھر شام کو یار چلو عشاء کی نماز پہ نہیں یار وہ یار مزیداری نہیں آ رہی. شروع کی 4 پڑھ لی اور آخری والی میں نہیں یار وہ مزیداری نہیں آئی. تو اگلے بندے بھی شک میں آ گئے، یار پتہ نہیں کیا بات ہے، یار یہ تو بڑا کمپیٹنٹ آدمی تھا، یار یہ اگر پیچھے ہٹ رہا ہے تو کوئی تو صحیح ہے نا. اب مثال کے طور پہ سب عمر بھائی کو آپ لوگ ریگارڈ کر رہے ہیں، اب میں کسی پٹری پر چل پڑوں، آپ سب پیچھے چل پڑے، پھر میں بولوں نہیں یار یہ مزیداری نہیں آ رہی، پھر آپ سب بھی ہٹ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے کہ جس طرح سے قبائل کے جو سردار ہیں ان کے پاس یہ، کیونکہ ان کے قبیلوں کے لوگ آپ نے دیکھا تھا نا کہ وہ ایمان لا رہے ہیں، تو اس طرح کی چالیں چلی ہوں گی لوگوں نے. مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی نے نہ ماننا جو تمہارے دین کے نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے. وہی والی بات جو حضرت اسماعیل سے نسل چل گئی. یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے میں سے نبی آخر الزماں ہے، پیشن گوئیاں تو تھیں، اب کیا آخری نبی آخر الزماں نے آنا ہے. اب یہ اپنے میں سے تلاش کر رہے تھے، لیکن نبی آخر الزماں کہاں آ گئے؟ بنی اسماعیل میں سے. تو یہ جلن حسد کی بنا کے اوپر نا کہ یار یہ ہمارے سے یہ چودراہٹ کیسے نکل گئی، وہ اسی لیے نکل گئی. وہ بھی اللہ نے پیچھے بتایا کیونکہ آپ کو موقع دیا جا رہا تھا اور یہ ہٹ دھرمی کے اوپر تھے تو موقع مل رہا تھا. پھر ایک وقت آیا لیڈرشپ چھن گئی آپ سے، اب یہ ہاتھ ملتے رہ گئے. تو یہی ہوتا ہے، آپ کو شروع میں موقع ملیں گے لیڈرشپ کے، لیکن آپ ٹس سے مسیح نہیں ہو رہے، آپ کے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، آپ کی وقت کی پابندی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو قدرت کا قانون آپ نے پڑھ لیا کہ اب آپ مٹا دیے جائیں گے اور دوسرے آئیں گے اور ریپلیس کر لیں گے.
نئی قوم آ جائے گی اور پچھلے سارے فراڈیے ریپلیس ہو جائیں گے. اب یہ ہونے والا ہے. ہمیں تو قرآن پہ عمل کرنا ہے. انس بھائی وہ بھی اللہ کی لاڈلی قومیں تھی نا. دیکھو کیا تھا وہ, یہی تو اللہ کی لاڈلی قومیں تھیں وہ. لیکن اگر لاڈلا ہونے کے بعد آپ ہٹ دھرمی کے اوپر اڑے رہیں گے, آپ ڈسپلن میں نہیں آئیں گے, تو کیا فائدہ. یار عمر بھائی تو 8 بجے اٹھ بھی رہے ہیں اور جم بھی جا رہے ہیں اور 10 ساڑھے 10 بجے پہنچ بھی گئے اور اٹینڈنس بھی ہے اور کوئی ناغہ بھی نہیں ہو رہا اور سارے معاملات سیدھے چل رہے ہیں. بیگم بھی کچھ اپنی خواہشات کر دیتی ہے لیکن اس کو بھی سٹاپ نہیں بھائی, اب آفس کا ٹائم شروع ہے, اب رات میں ملاقات ہوگی. یہاں ذمہ داری زیادہ ہے. گھر میں آپ لوگ 4 ہو 5 ہو, یہاں پہ 30 لوگ ہیں, تو 30 پہ بھاری 5 پہ بھاری 30 اور ان کے پیچھے پھر ان کے 5 تو 5 پہ بھاری 150. تو آپ لوگ بیٹھے انتظار کریں, اب شام میں ملاقات ہوگی. صحیح ہے. تو پھر باقی کوئی ڈسکمفرٹ کیوں نہیں لے رہا. تو اس کا مطلب ہٹ دھرمی کے اوپر جو اڑا رہے گا وہ مٹا دیا جائے گا. وہ پھر نئی قوم آئے گی, نیا بلڈ آئے گا اور وہی پھر تبدیلی لائے گا. انس بھائی یہی فارمولا مل رہا ہے. لاڈلی قومیں ہی مٹائی جاتی ہیں کیونکہ لاڈلے لوگ جو ہے نا پھر لاڈلے پن کے اندر فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا کہ آپ لاڈلے پن کے اندر فائدہ اٹھاؤ. کیوں طارق بھائی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی, یا مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, اور اللہ بڑی وسعت والا ہے, ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے, اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے, اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے. اہل کتاب میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت کا ڈھیر بھی رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے. اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے. الہ یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو. ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی, اور اس کی طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں 2-3 چیزیں پتہ چلیں کہ ایک تو یہ کہ ہر اہل کتاب بھی برابر نہیں ہے, عمل کے اعتبار سے سب الگ ہیں, تو ان کے معاملات اسی طرح سے وہ ہم نے پڑھا تھا نا مسلم بن عدی, جن کا ہم نے سیرہ کے اندر ریفرنس کیا تھا. مسلم بن عدی کا باغ تھا طائف میں, مسلم بن عدی کا, کہ جب طائف پہ اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا پتھر مار کر, اور جوتے مبارک خون سے بھر گیا, تو مسلم بن عدی جو مشرک تھا, کافر تھا مکہ کا, اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے اپنے باغ کے اندر اپنا جو غلام تھا, یہ وہی غلام تھا جو ایمان بھی لایا تھا, جس کے پاس حضرت خدیجہ پہلے لے کر گئی تھی, اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں, کیونکہ انہوں نے پھر کہا کہ تو یہ مسلم بن عدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا. اچھا, یہ مسلم بن عدی جو تھا یہ ریڈ کلر کے کیمل کے اوپر بدر میں آیا تھا, اور یہ بھی شہید کر دیا گیا. یہ بہت زیادہ ان کو روک رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آج مسلم بن عدی ہوتا اور مجھ سے کہتا تو میں 70 یہ جو قیدی ہیں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیتا. مسلم بن عدی کے کہنے کے اوپر تھا, وہ کافر لیکن کریکٹر والا تھا.
تو کریکٹر والا بندہ تھا تو اس کے دنیاوی معاملات ویسے چلیں گے، لیکن آخرت میں واللہ عالم لیکن جو شرک کے اوپر مرا وہ تو کوئی اس کو معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اخلاص والے ہیں، آپ ہیومینٹی کی خدمت کرتے ہیں، سو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اللہ اپنے دین کی خدمت تو فاسق اور فاجر سے بھی لے سکتا ہے، جھوٹے سے بھی لے لے گا. اپنے دین کی خدمت اللہ کسی سے بھی لے لے گا. تو اب وہ تھا کافر، اس نے ہیومینٹی کا کام کیا، غزہ کے اندر بہت اس فٹ بالر نے مال خرچ کیا، ہیومینٹی کا بہت کام کیا اس نے، سو اللہ نے اس سے کام لے لیا دنیا میں. لیکن وہ مرا مشرک اگر، تو پھر اس کی ہمیشہ کی جہنم ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل گیا. تو اللہ کرسٹیانو رونالڈو کو اسلام کی دولت سے سرفراز کرے. بسم اللہ پڑھ کے تو پینلٹی ککس تو لے رہا ہے. ہاں نا، تو وہ سعودیہ کی لیگ کھیل رہا ہے نا، سعودیہ میں ہے نا وہ آج کل، النصر کلب کے اندر ہے نا. تو فائنل اس کا ورلڈ کپ ہے. کچھ پریڈکشنز آئی ہیں، میں نے بھیجی ہیں آپ کو. صحیح ہے، دیکھنے والا ہوگا. یہ دنیاوی محنت اور کوشش کا 11 جولائی کو ہے ارجنٹینا اور پورچوگل کا میچ. کہہ رہے ہیں کہ اپنا فٹ بال ہسٹری کا سب سے بڑا میچ ہے یہ، فٹ بال ہسٹری کا. خیر سٹارٹ ہو رہا ہے ان کا میچ 11 جولائی کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک. اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم ان کی مروڑ کر بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی وہ اپنی تورات پڑھتے پڑھتے اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا مثال کے طور پہ کہ شراب پینا حلال ہے. تو اب جو ان پڑھ بندہ ہے، اب مثال کے طور کے اوپر یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میں اپنی طرف سے کوئی لائن ڈال دوں اردو کے اندر اور میں آپ کو بتا دوں کہ یار یہ تو قرآن میں لکھا ہوا. اب آپ تو میرے پہ بھروسہ کر رہے ہو نا، میں نے اس بھروسے کا فائدہ اٹھایا اور میں نے اپنی مرضی کی کوئی بات ادھر کر دی اور میں نے کہا یہ تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اسی لیے بھائی دیکھ بھال کر کے ہر چیز یہاں پہ، ٹھیک ہے. اسی لیے جس نے ترجمہ کیا ہے اس کو اس کا اجر بھی ہے، اور اگر اس نے کہیں ڈنڈی اگر مار دی تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے. یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اس کے بجائے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے دو جب تم مسلمان ہو چکے، تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں
پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی اللہ نے جس طرح سے عالم ارواح کے اوپر تمام روحیں اکٹھی کریں، تو یہ وہ والی بات آ رہی ہے کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ بھائی جب میں تمہیں اور پھر جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں تو تم میرا میسج پہنچاؤ گے، اور جب ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرو گے۔ تو الگ سے پیغمبروں کی اللہ نے میٹنگ کی، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو ٹاسک دیا، یہ اس کا ریفرنس آ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی دنیا، زمین اور آسمان، اس کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کون سے دین کی تلاش میں ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کون سے میسج کی تلاش میں ہو؟ بھائی جو مالک ہے، جس نے گاڑی بنائی ہے، وہی آپ کو بتائے گا نا اس میں فیول کب چینج کرنا ہے، ہوا کتنی ڈالنی ہے، کون سے گریڈ کا آئل ڈالنا ہے۔ جس نے بنائی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر اس بات کی تسلیم کر لی گئی ہے کہ اللہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، اور کل ہم نے پڑھ لیا کہ آؤ یہود و نصارہ ایک بات کی طرف کامن جو ہم تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب ہم مشترک بات کے پیچھے آ جائیں گے تو ایک اللہ کو مان لیا کہ اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پھر اب جب اس اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کا فارمولہ عمل کر لو، ختم۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا کی گئیں۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سیکوینس بھی اللہ نے بتا دی پیدائش کی، کیسے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، پھر یعقوب، پھر ان کی اولاد، پھر موسیٰ اور پھر عیسیٰ، اور عیسیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیکوینس بھی اللہ نے بتا دی، ورنہ ہو سکتا تھا نا موسیٰ، عیسیٰ، رینڈم نہیں آیا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ سیکوینس بتائی جا رہی ہے۔ جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اور اسلام کا مطلب کیا؟ سر تسلیم خم کرنا، اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے تابع کرنا۔ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں اپنی باڈی کی، تمہیں اپنی زندگی میں آپٹیمم پرفارمنس لینی ہے نا، تو تمہیں گاڑی میں وہ فیول ڈالنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی آپٹیمم پرفارمنس چاہیے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 85 پہ ہم اکتفا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یار ہلکا سے یہ آن کر دو یار. اچھا جی، آج 86 نمبر آیت سے سورہ آل عمران کی ہم آغاز کر رہے ہیں. بہت خطرناک، بہت. اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا. حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. بہت خطرناک. اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے. نجم بھائی، ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے پوچھ رہا اللہ بول رہا ہے کہ کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا. یعنی یہ ایمان تو لے آئے نا، قرآن پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے عمل سے اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. یعنی کیا؟ اگر ایمان لے آئے تو پھر کفر کیسے اختیار کیا؟ عمل سے نا، عمل سے. اللہ معاف کرے، ہم سارے اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اللہم اجرنا من النار. وہی بات ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا. حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کی روشن دلائل بھی آ چکے تھے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. بڑی کلیئر کٹ آیات ہیں کہ آپ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے کہہ دیا، عمل آپ کا کافروں جیسا ہے، تو پھر آپ کو کیسے ہدایت مل جائے گی؟ آپ کے عمل سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بالکل ڈی ٹریک چل رہے ہو. یہی ہے ریزن. پہلے ہم جلدی جلدی میں پڑھ کے اس کو ایسی سرسری نکل جاتے ہیں. یہ تو کتنی بھاری آیات ہیں یہ. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اسی پھٹکار میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، البتہ جو لوگ اس سب کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یعنی اس سب کے بعد بھی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. اب اصلاح کیسے ہوگی؟ جب اس نے پڑھا ہوگا کہ قرآن میں اللہ کیا رہا ہے تو ہی تو عمل ہو سکتا ہے. پتہ ہوگا کہ بھائی کرنا کیا ہے. اب اصلاح تو اس نے، چلو اس نے توبہ تو کر لی، اب اصلاح کیسے کرے وہ؟ نجم بھائی اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح کے لیے تو کھولنا پڑے گا. اصلاح کے لیے تو آپ کو کھولنا پڑے گا نا قرآن پاک. اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. او ہو. یعنی ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. کہیں ہم ایسی کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے کہ کفر اختیار کر کے اس میں اتنا بڑھ چکے ہوں کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کفر میں بڑھ چکے ہوں گے آگے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلے بتایا کہ توبہ قبول ہو جائے گی، یہاں بتا رہا ہے ان لوگوں کی جو کفر اختیار کر رہے ہیں اور پھر اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں. بہت ساری مثالیں آپ کے پاس, ہماری بھی شاید اسی میں آ رہی ہے مثال. جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے, جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے, ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا. کل ہی ہم یہ والی ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کتنے بھی ہو گئے اچھے انسان, لیکن آپ مرے کفر کے اوپر, شرک پر آپ مرے. جو لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے, ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا, خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے. ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. صدق اللہ العظیم. یہ تیسرا سپارہ یہاں مکمل ہو گیا. تیسرا سپارہ تقریباً 2.5 مہینے میں 3 سپارے ہوئے ہمارے, عید کے بعد سے لے کے عید تک, رمضان سے لے کے عید تک, یعنی 1 سپارہ 1 مہینے میں چل رہا ہے. صحیح ہے جی. تو جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے, ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا قبول نہیں کیا جائے گا, خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کی کیوں نہ کریں. ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. بہت بھاری آیات تھیں ہیں. آخری 6 ہم نے سپارے کی پڑھی ہیں, 86 سے 91. اگلا سپارہ پھر کل آغاز کریں گے. کل نہیں, انشاءاللہ منڈے کو, کل پرسوں سیرہ کا سلسلہ ہوگا. اس پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.